بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت حضرت غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے عالم استغراق میں یہ بیان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے کندھوں پہ ہے، تو اس وقت زمانے کے تمام اولیاء نے ان کی بات سنی اور باقاعدہ سر خم تسلیم کیا، یہاں تک کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ادب سے سر جھکایا اور فرمایا کہ صرف میرے کندھوں پہ ہی نہیں، میرے سر اور آنکھوں پہ بھی آپ کا ہی قدم ہے۔ یہ ان کی عقیدت کا اظہار تھا۔ لیکن اس وقت ایک ولی اللہ تھے شیخ سنان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حیرت سے یہ بات پوچھی کہ کیا میرے کندھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے؟ تو آپ جو کہ اس وقت بے خودی میں تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے کندھوں پہ میرا قدم نہیں تو سور کا قدم۔ یہ فرمایا، اور جب تھوڑا عرصہ گزرا تو شیخ سنان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک قبیلہ ہوتا ہے سانسی، یہ لوگ سور وغیرہ چراتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ان کی عورت سور چرا رہی تھی، شیخ سنان کی اس پہ نظر پڑی تو آپ اس پہ عاشق ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چونکہ ان لوگوں کا دین مذہب کوئی نہیں تھا اور شیخ سنان ایک مشہور ہستی تھے، تو انہوں نے سوچا چلیں اس کو گمراہ کریں گے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے جو مریدین ہیں ان کو بھی گمراہ کر کے لادینی میں مبتلا کر دیں گے۔ تو وہ جو سانسی عورت تھی اس نے اپنے میاں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ تمہارے پہ عاشق ہے اس لیے اب ہم اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اور شیخ سنان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ دن میں جا کے سور چرایا کرے گا اور رات ان کے پاس بسر کیا کرے گا۔ شیخ سنان کی آنکھوں پہ جو ہے نا ایک قسم کا حجاب آ گیا، انہوں نے ان کے سور چرانے شروع کر دیے۔ کچھ دن گزرے تو ان دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس کو پکا پکا ایمان سے خارج کر دیا جائے اور اس کو آج ہم سور کا گوشت کھلائیں گے۔ انہوں نے سور کا گوشت پکا کے شیخ سنان کے آگے رکھ دیا کہ یہ تمہارا کھانا ہے، تم کھاؤ۔ ابھی یہ منظر صرف چل ہی رہا تھا کہ دوسری جانب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی باطن کی آنکھ سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور شیخ سنان کا ہی ایک مرید سرکار غوث پاک کو نماز کے لیے وضو کرایا کرتا تھا۔ دوران وضو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لو جی آج کسی کا پیر کافر ہونے لگا ہے۔ چونکہ اس مرید کے علم میں ساری بات تھی کہ اس کے شیخ نے سرکار غوث پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، جو حکم ربی تھا اس کو نہیں مانا، تو وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے سرکار کے آگے ہاتھ جوڑے اور فرمایا کہ حضور وہ میرے ہی پیر ہوں گے، آپ اللہ کے لیے انہیں بچا لیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جو پانی اس مرید نے سرکار غوث پاک کے ہاتھوں پہ ڈالا تھا، آپ نے وہی پانی شیخ سنان کی طرف اچھال دیا اور وہ پانی وہاں سے شیخ سنان کے چہرے پہ پڑا۔ جب چہرے پہ پڑا تو اس کی آنکھیں کھلی، اس کو ہوش آ گئی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے، تو وہاں سے بھاگ اٹھے۔ اب جب سانسی اور سنسانی کو پتہ چلا کہ یہ تو بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے پیچھے بھاگے کہ گوشت تو کھا لو، تمہاری محبوبہ تو ادھر ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا مقصد جو ہے نا وہ بھول چکا تھا۔ وہ سیدھا آئے اور سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر کے ان سے معافی مانگی۔ تو اس واقعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ولی اللہ جو کامل ہوں اور کوئی اپنے منہ سے الفاظ ادا کریں